بسم الله الرحمن الرحيم. ایک بادشاہ فوت ہو گیا۔ اس کی وفات کے بعد اس کا بڑا بیٹا فوراً تخت پر قابض ہو گیا۔ بادشاہ کا دوسرا بیٹا بڑے بھائی سے خوفزدہ تھا۔ اس نے ملک چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ بادشاہ کا بیٹا اپنے 3 دوستوں کے ساتھ بیرون ملک روانہ ہو گیا۔ ان دوستوں میں سے ایک تاجر کا بیٹا، دوسرا کسان کا بیٹا، تیسرا ایک بہت خوبصورت نوجوان تھا۔ راستے میں بہتر مستقبل کے بارے میں سب دوست اپنی اپنی رائے پیش کرنے لگے۔ سب سے پہلے کسان کا بیٹا کہنے لگا، محنت سے انسان سب کچھ بنتا ہے، باقی سب باتیں بیکار ہیں۔ تاجر کے بیٹے نے ان الفاظ میں اپنی رائے کا اظہار کیا اور بولا، عقل اور حسن تدبیر سب سے بڑا ہتھیار ہے، یہ نہ ہو تو انسان ناکام ہے۔ اب نوجوان کی باری تھی۔ نوجوان گویا ہوا، حسن و جمال سب سے بڑی نعمت ہے۔ بادشاہ کا بیٹا اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والا، نہایت تدبر تفکر کرنے والا انسان تھا۔ سب کی باتیں غور سے سننے کے بعد کہنے لگا، سب اپنی اپنی جگہ درست ہیں، مگر سب سے بڑی چیز اللہ کی رضا اور قدرت ہے۔ اس کی ذات کا فیصلہ ہی ہر چیز پر غالب ہے۔ جب تک ہمارا عقیدہ تقدیر پر مکمل نہ ہو، اس وقت تک راحت سکون حاصل نہیں ہو سکتا۔ کسان کا بیٹا کہنے لگا، ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، اب پتہ چلے گا کہ کس کی بات ٹھیک ہے۔ سب اپنی رائے آزماتے ہیں۔ یہ لوگ چلتے چلتے دوسرے ملک میں داخل ہو گئے۔ یہ لوگ اس شہر میں اجنبی تھے۔ انہوں نے ایک صحرا میں پڑاؤ ڈالا۔ پہلے دن انہوں نے کسان کے بیٹے کو کہا، آج ہم دیکھیں گے کہ محنت کے کیا فائدے ہیں، جاؤ اپنی محنت سے آج کے کھانے کا انتظام کرو۔ کسان کا بیٹا اٹھا اور جنگل کا رخ کیا، لکڑیاں توڑی اور شہر میں آ کر 2 درہم کی بیچ دیں۔ 1 درہم کا کھانا لیا، دوسرا درہم اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ ساتھیوں کے پاس آ کر انہیں بھی کھلایا۔ سب نے اس کو شاباش دی۔ اگلے دن تاجر کے بیٹے کا نمبر تھا کہ وہ عقل اور حسن تدبیر کا مظاہرہ کرے۔ وہ اٹھا اور ساحل سمندر پر آیا۔ سمندر میں سامان سے لدی کشتی ساحل کی طرف آ رہی تھی۔ تاجر کا بیٹا کشتی میں بیٹھ گیا، دوسرے راستے سے چپکے سے لدی کشتی کے مالک کے پاس پہنچا، اسے سامان کا بھاؤ تاؤ کیا۔ ادھر پر سارا سامان 100 درہم میں خرید لیا۔ جب کشتی ساحل پر پہنچی تو مقامی تاجر انتظار میں تھے۔ تاجر کا بیٹا ان کے پاس آیا، سارا سامان 1100 درہم کے عوض بیچ دیا اور 100 درہم سامان کے مالک کو دیے اور باقی جیب میں ڈالے۔ دوستوں کے لیے بہترین کھانا لیا، ان کو خوب سیر کروائی۔ سب نے اس کے حسن تدبیر کی تعریف کی۔ اگلے دن خوبصورت نوجوان کا نمبر تھا، جس کا کہنا تھا انسان خوبصورتی کے بل بوتے پر کامیابی حاصل کرتا ہے۔ دوستوں نے کہا، آج ہم دیکھیں گے کہ آپ کا حسن ہم کو کیسے کھانا کھلائے گا۔ وہ اٹھا اور شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ایک گھر کے باہر درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ اوپر سے ایک خاتون نے اسے کھڑکی سے جھانکا کہ ایک خوبصورت نوجوان پریشان بیٹھا ہے اور سوچ رہا ہے۔ اس نے بلا کر وجہ پوچھی، کھانا کھلایا، مسافر ہے۔ پریشانی کی وجہ پوچھی تو اس نے دوستوں کا قصہ سنا دیا۔ خاتون نے نوجوان کو کچھ رقم تھما دی۔ وہ نوجوان سب کے لیے کھانا لے آیا۔ سب نے اس کو بھی سراہا۔ اب بادشاہ کے بیٹے کی باری تھی۔ سب سوچنے لگے کہ کسان کے بیٹے نے بھی محنت کی اور تاجر نے بھی کیا، نوجوان نے بھی کچھ کر ہی لیا، مگر اب بادشاہ کا بیٹا جو کہتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ رضا اور تقدیر ہر چیز پر غالب ہے، یہ کیا کر کے دکھائے گا؟ اب شہزادہ اللہ کا نام لیتا ہوا شہر میں داخل ہو گیا اور راستے کے کنارے جا بیٹھا۔ وہاں سے اسی ملک کے بادشاہ کا جنازہ لے جایا جا رہا تھا۔ وزراء، فوج اور پولیس جنازے کو کندھا دیے جا رہے تھے۔ شہزادے کو راستے میں بیٹھا دیکھ کر پولیس آفیسر نے اس کو ڈانٹا، شرم نہیں آتی؟ بادشاہ کا جنازہ جا رہا ہے اور تم اس طرح بیٹھے ہو۔ بادشاہ کو دفنانے کے بعد جب پولیس آفیسر واپس آیا تو دیکھا شہزادہ اب بھی وہیں بیٹھا ہے، تو فوراً اس کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ اب دوست انتظار کر رہے تھے اور واپس نہ آ جانے کی وجہ سے قیاس آرائیاں کرنے لگے۔ وہ شہزادے کو ڈھونڈنے شہر کی طرف چل پڑے، لیکن شہزادہ جیل میں بند تھا۔ ادھر کابینہ کے وزراء مشیر جمع تھے کہ نئے بادشاہ کے انتخاب کے لیے غور و فکر کر رہے تھے کہ نیا بادشاہ بادشاہوں کے خاندان سے منتخب کیا جائے، عام آدمی منتخب نہ کیا جائے۔ مگر بادشاہ کا کوئی وارث نہیں تھا۔ بڑے وزیر نے اعلان کروایا کہ تم میں سے کوئی ہے جو بادشاہوں کے خاندان سے تعلق رکھتا ہو، وہ ہاتھ کھڑا کر دیں۔ مگر کابینہ میں کوئی ایسا بندہ نہ تھا۔ مگر پولیس آفیسر کہنے لگا، ایک بندہ ہے جس کو میں جانتا ہوں اور وہ میرے پاس جیل میں قید ہے، وہ شہزادہ معلوم ہوتا ہے۔ اس کو حاضر کرنے کا حکم ہوا۔ شہزادے کو کابینہ کے سامنے لایا گیا اور پوچھا، آپ کون ہو اور یہاں کس غرض سے آئے ہو؟
शहजादा बोला, मैं फलां मुल्क के बादशाह का बेटा हूँ। बाप मर गया और बड़ा भाई बादशाह बन गया। मैं उससे खौफजदा था, जान के खौफ से मुल्क छोड़ दिया। तमाम काबीना ने उसकी बात को कबूल कर लिया और उसके हाथ पर बियत कर ली और उसे अपने मुल्क का बादशाह मुंतखब कर लिया। शहजादे के मुंह से बेसाख्ता निकला, यकीनन अल्लाह का फैसला तमाम तदबीरों पर गालिब है। अब वज़रा ने बादशाह को मुल्क की सैर कराने के लिए बाहर निकाला। बादशाह शहर में गश्त कर रहा था। लोग बादशाह के पीछे पीछे बादशाह जिंदाबाद के नारे बुलंद करते हुए जा रहे थे। उधर शहजादे के दोस्त शहर में उसकी तलाश में निकले। जब उन्होंने शहजादे को उस हालत में देखा तो समझ गए और बेसाख्ता बोल उठे, वाकई अल्लाह का फैसला तमाम तदबीरों से बढ़कर है। वो भी बादशाह जिंदाबाद के नारे लगाते हुए बादशाह के साथ साथ महल में दाखिल हो गए। बादशाह तख्त पर बैठा, ये लोग उसकी खिदमत में हाजिर हो गए। बादशाह ने उनके सामने कल का जुमला दोहराते हुए कहा, अल्लाह ने यह सब कुछ इसलिए किया ताकि तुम्हें मालूम हो जाए कि अल्लाह का फैसला रज़ाए ताकत हर चीज़ पर गालिब है। अल्लाह जो चाहे कर सकता है, जो जैसा गुमान करता है उसके साथ वैसा ही मामला होता है। बादशाह ने ताजर के बेटे को मुशीर मुकर्रर कर लिया, किसान के बेटे को वजीर ज़राअत के ओहदे पर मुकर्रर किया और जो खूबसूरत नौजवान था उससे कहा, यह अर्ज़ी हुस्न किसी फ़ायदे का नहीं, इसको कुछ माल तोहफे में देकर रुखसत कर दिया। जिसने खुदा की ज़ात पर भरोसा किया अल्लाह ने उसको ही हमेशा कामयाब किया है। आपने भी तजर्बा या मुशाहिदा किया होगा कि जो इंसान माल, अकल और हुस्न पर एतमाद करता है वो उसके बावजूद नाकाम हो जाता है।